جو انسان پھانسی لگا کے یا زہر پی کے مر جائے یا ایکسیڈنٹ سے مر جائے، سوسائڈ یا کوئی کر کے مر جائے، تو اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ بھٹکتی ہے تو کتنے دن بھٹکتی ہے یا نہیں بھٹکتی ہے؟ اس مسئلے میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پھانسی لگا کے مر جائے پڑوس میں یا محلے میں، تو اس کے بعد اگر کوئی ذرا سا کھٹ سے ہو جائے تو انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یار روح بھٹک رہی ہے، اور کیونکہ یہ مر گیا تھا، پھانسی لگا لی تھی، زہر پی لیا تھا تو مر گیا تھا۔ حدیث میں کیا ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے، تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ جو زہر پی کے مرا ہوگا، جس نے زہر پیا اور خود کو مار دیا، تو قیامت کے دن جہنم میں اس کو زہر دیا جائے گا اور وہ زہر کا گھونٹ پیتا رہے گا، اس کی یہ سزا ہوگی۔ وہ بندہ جو اونچی پہاڑی سے کود کر مرا ہوگا، اس نے جان دی ہوگی، تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ایک وادی ہوگی، وہاں سے وہ بار بار چڑھے گا اور وہ کودے گا، یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ بندہ جس نے پھانسی لگائی ہوگی، تو ایسے بندہ بار بار اپنا جہنم میں جانے کے بعد اپنا گلے کو گھونٹتا رہے گا۔ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے، چھری یا وغیرہ سے اگر اپنے آپ کو مارا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن اس کو لوہے کا ہتھیار دیا جائے گا، جس سے وہ اپنے آپ کو اذیت پہنچاتا رہے گا، اپنے پیٹ میں اس کو بھونکتا رہے گا۔ یہ تو ہو گئی ایسے لوگوں کی سزا۔ اب رہا سوال یہ کہ ان کی روح بھٹکتی ہے یا نہیں بھٹکتی ہے۔ تو برے لوگوں کی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ مر گیا تھا یا مار دیا گیا تھا تو اس کی روح بھٹک رہی ہے، تو یہ تو انسان ایسا نہیں ہے کہ جب قبر میں رکھا جائے تو ہی اس کی روح کو مقید ہوگی، قید کیا جائے گا۔ اب اگر انسان کی لاش ہی نہیں مل رہی ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھٹک رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ نیک بندہ ہو یا برا بندہ ہو، اس کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد اس کے ساتھ ویسے ہی کارروائی کی جاتی ہے جیسے اس بندے نے کام کیے تھے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی برا بندہ دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ اس دنیا میں آ جائے، یہ تو قانون نہیں ہے۔ اور پھر وہ کسی کو پریشان کرے، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر اس کے اندر بھائی زندگی میں انسان کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں اس کے پاس پاور زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب زندگی میں وہ انسان اپنے آپ کو، جب اسے کوئی مار رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو جب نہیں بچا پایا، تو وہ مرنے کے بعد وہ کیسے کسی کو مار سکتا ہے، کیسے کسی کو پریشان کر سکتا ہے، جب کہ اس کے پاس بالکل پاور ختم ہو گیا۔ زندگی میں تو کم سے کم اس کے پاس اتنا پاور تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، کسی نے مارا تو وہ بھی مار لے، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہوا تھا۔ مرنے کے بعد تو وہ اپنا ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، پاور نہیں رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کے پاس اتنا پاور آ جائے گا کہ وہ آ جائے اور پریشان کرے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی انسان مر گیا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، وہ آزاد ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ سزاؤں میں، سخت سزاؤں میں، جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے سخت سزائیں اس کو دی جاتی ہیں، اور قبر کے بہت جو خطرناک معاملات ہیں اس کے درپیش ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ ان سزاؤں سے جوجھ رہا ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں جو برے کام کیے تھے۔ تو اس ذہن سے اپنے اس خیال کو ڈیلیٹ کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں نہیں آتا ہے۔ برا بندہ چاہے وہ کسی بھی طرح سے مرا ہو، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، پھانسی لگا کے مر جائے، جل کے مر جائے، یا کوئی مار دے، مرڈر ہو جائے کسی کا، یا وہ خود کوئی اپنے آپ کو مار لے، تو اس کی روح نہیں بھٹکتی ہے، اور نہ ہی ایسا انسان کو خیال کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو جو قرآن اور حدیث نے جو انسان کو بتایا ہے، ہم سارے لوگوں کو اسی بات کو ماننا چاہیے، اسی بات کو فالو کرنا چاہیے، اسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔